يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی عظیم نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اس کے متعلق چند احکامات متوجہ ہوتے ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آیا ہے۔ اولاد کی ولادت کے وقت داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا، اچھا نام رکھنا، کسی نیک آدمی سے کھجور یا اس جیسی کوئی میٹھی چیز چبھوا کر نومولود کے منہ میں دینا، 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا اور بال کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا، یہ تمام اعمال سنت و مستحب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کی ولادت پر یہ امور انجام دیے ہیں اور ارشاد فرمایا، ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، اس لیے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کے بال کاٹے جائیں۔ بخاری۔ ایک حدیث میں فرمایا، ہر لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور تکلیف ہٹاؤ۔ ترمذی۔ لغت میں ان بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں جو مولود کے سر پر ہوتے ہیں۔ اصلاح شرع میں لڑکا یا لڑکی کی ولادت کے 7ویں دن جانور ذبح کرنے کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ دراصل عربی زبان میں عق کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ عقیقے میں ایک طرف تو جانور ذبح کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اس بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں جس کا عقیقہ ہوتا ہے۔ اس دوہری مناسبت کی وجہ سے اہل عرب اس کو عقیقہ کہا کرتے تھے۔ اس طرح ما قبل اسلام سے اس پر عمل ہے اور اسلام نے بھی اسے باقی رکھا ہے۔ عقیقے کا حکم، اگر گنجائش ہو تو ماں باپ کو اپنی اولاد کا عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق عام طور پر 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک وہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کا حکم دیا ہے، یا پھر جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حسین علیہ السلام کا عقیقہ کرنے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کی احادیث کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسری وہ احادیث ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کی اباحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں کم ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جن میں عقیقے کے منسوخ کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ عقیقہ کون کرے؟ جس پر بچے کا نفقہ واجب ہے، اگر وہ صاحب مال ہو تو اس کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر والدین کو اس کی توفیق نہیں ہوئی اور دوسرے رشتہ دار کرنا چاہیں اور والدین رضامند ہو جائیں تو کافی ہو جائے گا۔ عقیقے کا وقت، عقیقے میں مستحب یہ ہے کہ 7ویں روز کیا جائے، اگر 7ویں روز نہ ہو تو 14ویں روز یا 21ویں روز کرے، بغیر کسی مجبوری کے اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں، یعنی پیدائش کا دن شامل کر کے 7ویں دن۔ اس طرح کے اگر جمعہ کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کے دن ہوگا، اور اگر جمعے کی رات میں پیدائش ہوئی ہے تب بھی جمعرات کے دن ہی عقیقہ ہوگا، اس لیے کہ یہی دن 7ویں دن ہوگا۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں یا 21ویں دن کر لے۔ عقیقے کے گوشت کی دعوت کرنا بھی درست ہے اور گوشت تقسیم کرنا بھی۔ عقیقے کا جانور، جس جانور کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے، اور جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں۔ یعنی عقیقے کا جانور اسی عمر اور انہی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے ہوا کرتا ہے، اور عیب سے بھی اسی طرح پاک رہنا چاہیے جس طرح قربانی کا جانور ہوا کرتا ہے۔ بچے اور بچی کے عقیقے میں فرق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے ذبح کریں، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کے عقیقے میں بھی 2 جانوروں کے بجائے 1 جانور بھی چل سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عقیقے کی دعا۔ عقیقے کے لیے احادیث میں کوئی خاص دعا منقول نہیں، اگر اردو زبان میں کہہ لے یا صرف دل میں نیت کر لے کہ یہ فلاں کا عقیقہ ہے، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے، تو کافی ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جانور کی کھال اور گوشت کا حکم۔ جو حکم قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت کا ہے، وہی حکم عقیقے کے گوشت اور کھال وغیرہ کا بھی ہے۔ بعض غلطیوں کی اصلاح۔ یہ جو دستور ہو گیا ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر استرا رکھا جائے اور نائی سر موننا شروع کرے فوراً اسی وقت بکرا ذبح ہو، یہ محمل رسم ہے۔ شریعت میں یہ سب جائز ہے، چاہے سر موننے کے بعد ذبح کرے یا ذبح کرنے کے بعد سر مونڈے۔ بے وجہ ایسی باتیں تراش لینا برا ہے۔ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کو کھانا درست نہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا قربانی جیسا حکم ہے۔ جس طرح قربانی کا گوشت سب اہل خانہ کھا سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کا بھی کھا سکتے ہیں۔